إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام علماء کرام، طلباء اعزام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج کی یہ جو محفل ہے دورہ تفسیر قرآن مجید کے افتتاح کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آج صرف افتتاحی کلمات یا یہ سمجھیں کہ قرآن مجید اس کی پہچان کروانی ہے آپ حضرات کے سامنے کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے یہ نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھو، ہم دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی اس کتاب پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کتاب نازل کی ہے قرآن مجید، یہ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے۔ کس کی؟ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو ساری آسمانی کتابوں سے زیادہ عظمت میں نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ دیکھو، دنیا کی جتنی بھی کتابیں مفسرین اکرام، محدثین اعظام یا دوسرے لوگ جو لکھ رہے ہوتے ہیں، کتاب کے آخر میں چند الفاظ وہ لکھواتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، اگر ہم سے اس کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس سے غلطی کی ہماری اصلاح کر دینا، ہم درست کر دیں گے۔ یعنی انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی کا تصور ہے اس کتاب کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی جو یہ کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے صفحے کے اندر اعلان فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کو پڑھنے والوں تمہارے ذہن کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے جو تم کتاب پڑھ رہے ہو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کہہ رہی ہے، کیونکہ دنیا کے انسان کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے، حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے، مفسرین کی کتابیں لکھی ہوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، انسان ہے، اس کے اندر غلطی کا امکان ہے، انسان کے دل کے اندر یہ بات جا سکتی ہے کہ اس کے اندر غلطی ہوگی، اس کے اندر غلط باتیں لکھی ہوئی ہوں گی، اس لیے دل جھجکتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے
انسان کا شک و شبہ بھی ختم کر دیا کہ پڑھنے والے انسانوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس کو دل کھول کر پڑھو، دل کھول کر پڑھو۔ تو اس لیے یہ کتاب جو ہماری طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے ہم تک پہنچی، یہ کتاب کہنا کیا چاہتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیوں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بعد اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے، ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بلغ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو تبلیغ کریں اس کتاب کے ساتھ۔ یہ گویا کہ ہماری ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے زندگی کس طرح دنیا کے اندر گزارنی ہے، آپ نے دنیا کے اندر زندگی کس طرح گزارنی ہے، اپنا ایمان کس طرح بنانا ہے، اب روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کس طرح ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کس طرح کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ضروریات کے جتنے بھی دنیا کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری اس کے اندر معاملات بیان کر دیے، نکاح، طلاق، سود کی مذمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات تھے سارے کے سارے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے کہ جو انسان بھی سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اختلافات سے بچنا چاہتا ہے، فسادات سے بچنا چاہتا ہے، اس قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارے، وہ سیدھے راستے پر چلے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، القرآن حجۃ لک و علیک، کہ قرآن مجید کل قیامت والے دن یہ تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے اوپر حجت ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث پاک دا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ جو کتاب ملی ہے آپ کو قرآن مجید، القرآن حجۃ لک و علیک، تیرے لیے دلیل ہوگا۔ کس طرح دلیل ہوگا؟ دنیا کے اندر اگر تو اس کے اوپر عمل کر کے گیا ہوگا، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزار کے گیا ہوگا، اپنے احکامات جو دنیا کے اندر تو زندگی بسر کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہے، یہ اگر تیرے معاملات سارے کے سارے قرآن مجید کے مطابق ہوں گے تو کل قیامت والے دن یہ قرآن مجید تیرے لیے سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن قرآن مجید کی سفارش رد نہیں ہوگی، دو سفارشیں کرے گا، ایک آدمی کے مطابق اور ایک آدمی کے خلاف۔ یہ قرآن مجید کہے گا جو لوگ اس کے اوپر عمل کر کے زندگی گزار کر گئے ہوں گے، قرآن مجید کل قیامت والے دن کہے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر، اے اللہ اس آدمی نے مجھ کے اوپر عمل کیا تھا، میری ساری باتوں کو مانا تھا، تو میری سفارش قبول کر اس آدمی کو جنت کا داخلہ نصیب کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی وہ سفارش قبول کریں گے اور اس آدمی کو جنت کا داخلہ دے دیں گے۔ اس طرح دوسرا آدمی جو قرآن مجید کی مخالفت کر کے گیا ہوگا، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری ہوگی، اپنی مخالفت، اپنی منمانی زندگی گزار کے گیا ہوگا دنیا کے اندر، تو کل قیامت والے دن یہ قرآن مجید اس کے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن مجید کہے گا اے اللہ دنیا کے اندر اس نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا تھا، اپنی منمانی زندگی گزار رہا تھا، اس لیے میری سفارش قبول کر اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی قرآن مجید کی سفارش قبول کریں گے اور اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو دیکھو جو لوگ قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے ہیں ان کے لیے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں بیان کی ہیں۔ جس طرح احادیث پاک تلاوت کر رہے تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دیکھو دنیا کے اندر تو ہم اس کو بہتر کہتے ہیں جو کار والا ہو، کوٹھی والا ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، جائیداد ہو، اولاد ہو، کسی بڑے عہدے کے اندر ہو، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سے بہتر وہ ہے جو یہ پرانی چٹائیوں پر پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، دال کھاتے ہیں بیٹھ کر خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر جی ہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں، خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں ہے، لکھا ہوا ہے، رٹ رہے ہیں، الفاظ رٹ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا کہہ رہی ہے، لیکن پھر بھی دل کے اندر شوق ہے، محبت ہے کہ میں حافظ بن جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں خیرکم من تعلم القرآن، یہ سارے کے سارے تم میں سے بہتر ہیں۔ اور حافظ قرآن کو جو درجہ ملے گا کل قیامت والے دن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو اس کے والدین کا مقام ہے جو اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں، تو سوچو اس بچے کا مقام کیا ہوگا جو حافظ قرآن ہوگا۔ یہ تو ہے صرف اس آدمی کی جو صرف قرآن مجید رٹ لے گا، حفظ کر لے گا، اور اس آدمی کا مقام کتنا ہوگا جو اس کا معنی بھی سمجھ جائے گا، اس کا مفہوم بھی سمجھ جائے گا۔ تو دیکھو یہ ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کے سامنے ترجمے والا قرآن مجید ہو، انسان پڑھے اس کو کہ اللہ مجھے کہنا کیا چاہتا ہے۔ انسان ویسے تو پڑھ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہہ کیا رہی ہے۔ جس وقت اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، رب العالمین جو رب ہے دو جہانوں کا، تمام جہان والوں کا پروردگار ہے، رب ہے، جس ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر مزہ اور آئے گا۔ اسی طرح ایک وظیفہ ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ جو لوگ نماز کے اندر جن کا دل نہیں لگتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارا خیال کہاں ہوتا ہے، کبھی ہمارا خیال کہاں ہوتا ہے، کبھی فلاں دکان کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی فلاں دکان کا حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ جس وقت نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ذہن کے اندر اس آیت کا ترجمہ بھی ہو، اس طرح درود شریف پڑھ رہے ہیں ساتھ میں ذہن کے اندر معنی بھی ہو، اتحیات پڑھ رہے ہیں ذہن کے اندر معنی بھی ہو، پھر اس وقت انسان پڑھے گا نماز، انسان کو واقعتاً پتہ لگے گا کہ میں اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ یہ ہماری غفلت ہے، دنیا کی ڈگری ہم حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آخرت کی فکر کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے اس کو بھی ہم نے نہیں سمجھا کہ یہ کتاب آئی کس کے لیے ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ، قرآن مجید سے پہلے سب سے پہلے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، یہ مکی سورت ہے، اس کے اندر 1 رکوع ہے، 7 آیات ہیں۔ اس سورت کا خلاصہ، اس سورت کے متعلق مفسرین کرام نے بہت سارے خلاصے لکھے ہیں، ہر مفسرین کی اپنی اپنی رائے۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ جس تفسیر کو انہوں نے ترجیح دی ہے وہ یہ دی ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ، یعنی دیباچہ سمجھ لیں کہ جس کے پاس پورا قرآن مجید سمجھنے کی طاقت اور وسعت اور وقت نہیں ہے تو اگر آدمی سورۃ الفاتحہ کو سمجھ لے تو گویا کہ اس نے پورے قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ لیا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، کیونکہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے 4 حصے ہیں۔ کتنے حصے؟ 4 حصے۔ حافظ بھی بیٹھے ہیں نا، قرآن مجید کتنے سے 4 منزلیں ہیں، سارے کے سارے حصے الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ الحمدللہ سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ مائدہ کے آخر تک، دوسرا حصہ سورۃ انعام الحمدللہ الذی سے لے کر سورۃ کاف سے آخر تک، تیسرا حصہ سورۃ کاف سے سورۃ احزاب کے آخر تک،
اور چوتھا حصہ سورۃ احزاب سے والناس تک۔ پہلے حصے کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خالقیت کا بیان کیا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ، سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ مائدہ کے آخر تک اس حصے کے اندر زیادہ تر خالقیت کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا کی ساری مخلوق، آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ تمہارا خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ خالق تمہیں پیدا کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ دوسرے حصے کے اندر ربوبیت کا بیان ہے کہ تمہارا رب اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ایک ہے پیدا کرنا، دوسرا ہے اس کی خدمت کرنا، اس کو پروان چڑھانا، اس کو پروان چڑھانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ پروان چڑھانے والا بھی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تیسرے حصے کے اندر مالکیت کا بیان ہے کہ تمہارا مالک بھی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور تمہارا مالک بھی نہیں ہے۔ اور چوتھے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نفی شفاعت قہری کا بیان ہے کہ تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ دنیا کے اندر ہم زندگی تو گزار جائیں گے، لیکن کل قیامت والے دن جس طرح ہمارے لوگوں کا نظریہ بعض لوگوں کا بن چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھی کوئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی کوئی نہ کوئی باتیں منوا لیں گے کل قیامت والے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی سورۃ نبا کے اندر جا کر اور اس سے پہلے بھی اعلان کیا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی ذات ایسی نہیں ہوگی جو سفارش کرے گی فلاں آدمی کو بخش دیں اور فلاں آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیں۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ۔ ترجمہ سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگ۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ پہلی آیت کے اندر یہی ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالقیت کو بیان کیا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمہارا پیدا کرنے والا تمہارا رب میں ہوں۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ انسان سے جتنے بھی غلطی کوتاہی ہو جائیں، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا جس وقت بھی اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہیں بخش دوں گا۔ فرمایا مالک یوم الدین، کل قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور مالک بھی نہیں ہے۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذکر ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن معنی یہ کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی تفصیل بیان کر دی۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کا۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ کل سے تھوڑا بہت لکھواؤں گا بھی صحیح، اور انشاءاللہ تفصیل کل سے ہوگی۔ جو کچھ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔